اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو عزت والا بنا، اور عمر بن خطاب کو خاص طور پر میں تم سے مانگتا ہوں 22 لاکھ مربع میل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت دی، اسلام کو پھیلایا۔ لیکن اس خلافت میں بھی آپ کا حال یہ تھا کہ آپ والی روٹی عام آدمی نہیں کھا سکتا تھا، وہ اتنی خشک ہوتی تھی کہ وہ چبا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ آج میں بڑے امن میں ہوں۔ مسلمانوں کو تو اللہ کے خوف نے ظلم کرنے سے روکا ہوا ہے، اور غیر مسلم کو عمر کے خوف نے ظلم سے روکا ہوا ہے۔ اور مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ اتنی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت، اور کھانا ایک غریب کے گھر سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریشی کا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اتنا عالی شان محل تو میرا ہی ہوگا، نبی کا، میں بھی تو قریشی ہوں۔ فذهبت لأدخله، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ انه لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے، آپ اپنی زندگی میں بتلا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو کہنے لگا عمر تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھتا۔ تو عمر رونے لگے یا رسول اللہ اب علیہ کا اغار یا رسول اللہ، کبھی میں آپ پہ بھی ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ 26 ذو الحج آپ فجر کی نماز کے لیے آئے تو وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور خنجر دوری دھار کا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو اس نے نکلتے ہی ایک دم تیزی سے 6 وار کیے، ایک وار پیٹ میں لگا جس سے آنتیں پھٹ گئیں، تو آپ گر پڑے۔ گرتے گرتے آپ نے کہا عبد الرحمن نماز پوری کراؤ، نماز پوری کراؤ۔ پورے مدینے میں ایک ماتم تھا اور آہ و بکا تھی۔ اس دن آسمان بھی رو رہا تھا اور مدینے کے پہاڑ بھی رو رہے تھے۔ تو پوری داستان ہے، عمر ایک شخص نہیں، عمر ایک امت ہے، امت نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک دیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ پھر امت نے ایسا خلیفہ نہ دیکھا، نہ کوئی ان جیسا پیدا ہوا۔ اللہ کے واسطے صحابہ سے نہ بغض رکھو، نہ ان کے بارے میں بد زبانی کرو، اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو پکڑو۔ جب چیف جسٹس نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پر تنقید کرنے والے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔